سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعثت کے معنی ہے کہ خداوند متعال کی ذات والا کسی نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کا انتخاب کر لے، اسے بعثت کہا جاتا ہے۔ اور بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات والا نے 27 رجب المرجب سن 40 عام الفیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا اور سورہ علق کے ابتدائی آیتوں کا نزول کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول آپ اپنی پروردگار کے نام کے ذریعے سے پڑھیے۔ اور بعثت کے سلسلے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خداوند متعال کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ بتحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ جسے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، کہ وہ ان کے لیے خداوند متعال کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، گرچہ کہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ یعنی بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد اور برکات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے وہ اس میں سے نکل کر کامیابی کی طرف گامزن ہو گئے۔ اور بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آسمانی تحفوں میں سے ایک بڑا تحفہ ہے، گرچہ یہ تمام انسانوں کے لیے تھا مگر مومنین کے لیے خاص ہو گیا۔ لقد من اللہ علی المومنین، اور اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، علم کی تاکید کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی کا درس دیتا ہے۔ ہم جیسے بھی ماحول میں رہیں، اگر تبلیغ دین اسلام کرنا چاہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کروانا چاہتے ہیں تو بآسانی کروا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بآسانی مل جاتا ہے۔ اور خود آیت کے آخری فقرے نے وضاحت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ یعنی اگر کوئی تبلیغ دین اسلام کرنا چاہے تو کسی بھی ماحول میں رہے بآسانی کر سکتا ہے۔ آخر میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔